ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین، صدق اللہ العظیم۔ قابل قدر معزز بزرگوں، نوجوان دوستوں، اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و انعام سے ہم کو ماہ رمضان عطا فرمایا تھا۔ رمضان المبارک کے اندر ہم لوگوں نے اللہ کی مرضیات کا خیال کیا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے کھانے کو پسند نہیں کرتے، دن کے وقت میں تو ہم نہیں کھائیں گے۔ ہمارا پینا پسند نہیں، دن کے اوقات میں تو ہم پئیں گے نہیں۔ اللہ کی جو مرضی اور منشا تھا، ہم نے اس مرضی اور منشے کے مطابق اپنی زندگی کو گزارا۔ تو رمضان المبارک کے بعد بھی اللہ کے منشے کو سامنے رکھ کر اور اللہ کی مرضیات کو سامنے رکھ کر زندگی گزارنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ رمضان المبارک کے اندر تو اللہ کی عبادت اور اطاعت کثرت سے کرتے رہے، اور رمضان المبارک کے بعد اللہ کی اطاعت اور عبادت سے بیگانے ہو گئے۔ تو ایسی صورت کے اندر بات صاف یہی ہوگی کہ ان کو رحمان سے محبت نہیں ہے، رمضان سے محبت ہے، اور یہ لوگ رمضانی بننا چاہتے ہیں، رحمانی بننا نہیں چاہتے۔ جبکہ یہ بات بتلائی گئی کہ کن ربانیًا ولا تکن رمضانیًا، کہ تم ربانی بنو، رمضانی مت بنو۔ اور بعض بزرگوں نے تو یہ بات فرمائی کہ اگر تم رمضان کی عبادت کرتے تھے تو سوچ لو، سن لو کہ رمضان المبارک جا چکا ہے، اور جس اللہ کی عبادت کرتے تھے وہ اللہ آج بھی زندہ ہے، جس اللہ سے مانگتے تھے وہ اللہ آج بھی زندہ ہے، جس اللہ پر ایمان رکھتے تھے وہ اللہ آج بھی حی اور قیوم ہے۔ لہٰذا موسم کی عبادت کرنا اور موسم کے پجاری بن جانا یہ ایمان والے کی علامت نہیں ہے۔ ایک ایمان والا حالات موافق ہو، حالات مخالف ہوں، کوئی ہم کو پسند کرے، کوئی ہم سے نفرت کرے، کوئی ہماری واہ واہ کرے، کوئی ہم کو دیکھ کر تکلیف کا اظہار کرے، ہر حال میں میرے رب کا کیا حکم ہے، ایک مسلمان اللہ کے احکام کو دیکھ کر اس پر عمل کرتا ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ کی عبادت صرف رمضان کی حد تک نہیں ہونی چاہیے، رمضان المبارک کے بعد بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کا سلسلہ جاری رہنا چاہیے۔ رمضان المبارک کے اندر جو نیکیوں کا مزاج ہمارا بنا تھا، رمضان کے بعد بھی اس مزاج کو باقی رکھنے کی ضرورت ہے کہ ہر نیکی میں میرا حصہ شامل ہو جائے، ہر برائی سے میں بچنے والا بن جاؤں۔ یہ مزاج جب تک ہمارا بنے گا نہیں، اس وقت تک اللہ کی جانب سے نیک توفیق کے فیصلے بھی نہیں ہوں گے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور یہ دعائیں کرتے رہنا چاہیے کہ اے اللہ ہمیشہ مجھے اپنی مرضیات کے مطابق زندگی گزارنے والا بنا، اور اپنی مرضیات کے مطابق زندہ رہنے کی توفیق عطا فرما، اور میری موت بھی آئے تو تیرے منشا اور تیری مرضی کے مطابق میں عمل کرنے والا بن کر رہوں، ایسی حالت میں میری موت آ جائے۔ اس لیے بزرگوں، رمضان چلا گیا، ہم بیگانے ہو گئے، رمضان چلا گیا، ہماری عبادتوں میں خلل آ گیا، رمضان چلا گیا، قرآن کریم بند ہو گیا، رمضان چلے گیا، اللہ کے ذکر سے تعلق ختم ہو گیا، رمضان چلے گیا، مسجدیں ویران ہو گئیں، صفیں ماتم کر رہی ہیں،
رمضان ختم ہو گیا، مسجدوں کی رونقیں چلے گئیں، رمضان ختم ہو گیا، ایمان کی حلاوت کا خاتمہ ہو گیا، رمضان چلے گیا، گھروں کے اندر سے نورانی ماحول کا خاتمہ ہو گیا۔ رمضان کا ختم ہو جانا اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت سے اور اللہ کی محبت سے دوری کا آ جانا یہ اچھی چیز نہیں ہے، بلکہ ایک مومن کا کام تو یہ ہے کہ رمضان المبارک میں جو اس نے پریکٹس کی ہے اور رمضان میں جو اس نے اپنا مزاج بنایا ہے اللہ کی عبادت کا اور اطاعت کا، رمضان کے بعد اس مزاج کے اندر اور اضافہ ہونا چاہیے، اطاعتوں کے اندر اضافہ ہونا چاہیے، تابعداری میں اضافہ ہونا چاہیے، فرما برداری میں اضافہ ہونا چاہیے، اللہ کی مرضیات کو جان کر اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ جب بھوکے رہ کر اللہ کی عبادت کرتے تھے، اب کھا پی کر اللہ کا شکر کر کے اللہ کی عبادت کریں گے۔ جب اے اللہ ہم زحمتوں میں اور رمضان المبارک کی کلفتوں میں رہ کر ہم عبادت کرتے تھے، اب تیرا شکر کرتے ہوئے اور مکمل آرام و آسائش کے ساتھ رہ کر تیری عبادت کریں گے، یہ مزاج ہمارا بننا چاہیے۔ حدیث شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندہ اپنی پوری کی پوری زندگی اللہ کی عبادت کرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضیات کے مطابق زندگی گزارے تو قیامت کے دن پھر بھی اس کو اپنی عبادتیں کم نظر آئیں گی، پھر بھی اس کو اپنی عبادتیں کم نظر آئیں گی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تو یہ ہے، اور ہم لوگ ہیں رمضان المبارک کی عبادت کر کے مطمئن ہو کے بیٹھ گئے، صاحب روزے ہو گئے الحمدللہ، تراویح ہو گئی الحمدللہ، اب میں نے جنت کا سامان کر لیا ہے، آئندہ سال ہی پھر میں اپنے رب کو پکاروں گا، پھر آئندہ سال ہی جو ہے نا میرے اندر ایمان کا جذبہ آئے گا۔ اس طرح کا یہ مزاج بنانا، یہ مزاج تو غیروں کا ہے، وہ موسم کی عبادت کرتے ہیں، ہم موسموں کی عبادت نہیں کرتے، لوگوں کی دیکھا دیکھی عبادت ہم نہیں کرتے، ہم تو اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ ہمارا دل چاہے نہ چاہے، جو اللہ نے حکم دے دیا ہم اس حکم پر ہمیشہ عمل پیرا رہتے ہیں۔ ایک مومن کا یہ مزاج ہونا چاہیے۔ اور اگر کسی کے ذہن میں یہ آتا ہے کہ صاحب رمضان تھا، کاروبار کم تھا، میں نے عبادت کر لی ہے، اب پیسہ کماؤں گا، مال کماؤں گا، میرے مسائل حل ہوں گے، میری ضروریات پوری ہو جائیں گی، یاد رکھ لینا چاہیے یہ سوچ تو کافروں کی سوچ ہے، یہ سوچ منافقوں کی سوچ ہے، مومنوں کی سوچ نہیں ہو سکتی۔ مومن کی سوچ یہ ہے، میں میرے رب کے فضل پر زندہ ہوں، میں پیسوں کی بنیاد پر زندہ نہیں، میرے مسائل مال و دولت کی بنیاد پر حل نہیں ہو رہے ہیں، میرے مسائل کا حل کرنے والا تو میرا رب ہے جو میری ضروریات کو پورا کرے گا، میرے حالات کا وہ ہر وقت لحاظ رکھے گا۔ اور اللہ تبارک و تعالی بندوں سے رمضان المبارک کے اندر جو دعائیں بندے کرتے تھے اس کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے تھے کہ میرے بندے جو تو مجھ سے مانگے گا میں تجھ کو عطا کروں گا، اور تو مجھ سے آخرت کا سوال کرے گا تو میں تجھ کو پورا عطا کروں گا، اور اگر تو مجھ سے دنیا کے بارے میں سوال کرے گا تو میں تیری مصلحت کا خیال کروں گا۔ کبھی کبھی بندے کو کوئی چیز دے دی جائے تو بندہ اور بھی زیادہ نافرمان ہو جاتا ہے، کبھی کبھی نہ دی جائے تو بھی بندہ نافرمان ہو جاتا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کے مزاج اور ان کی مصلحت کا خیال کر کے بندوں کو نوازتے ہیں، لہٰذا ہم دوسروں کو دیکھ کر ان کو اتنا ملا میرے کو اتنا کہیں کو نہیں ملا، ان کو یہ ملا میرے کو یہ کہیں کو نہیں ملا، انہیں ویسا ہے میں ایسا کہیں کو ہوں، یہ مزاج ہمارا نہیں بننا چاہیے۔ کبھی کبھی میں نے ابھی عرض کیا آپ کے سامنے، کسی کو نہ دیا جائے تو وہ بندہ خراب ہو جاتا ہے، کسی کو دے دیا جائے تو بندہ خراب ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بندوں کی مصلحت اور ان کے مزاج کی رعایت کر کے اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں۔ ایک مرتبہ ایک صاحب بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ میرے لیے دعا کر دیجئے، میرے پاس مال زیادہ آ جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تمہارے لیے مال کی کثرت کی دعا کی جائے گی تو ایسی صورت کے اندر کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اندر مال کی محبت آ جائے اور تم اعمال سے دور ہو جاؤ۔ تو انہوں نے کہا، نہیں یا رسول اللہ آپ میرے لیے دعا کر دیجئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری مرتبہ بھی ان کو سمجھایا، لیکن وہ اصرار کرتے رہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اصرار کرنے پر ان کے حق میں دعا فرما دی، اللہ ان کو مال عطا فرما۔
تو جب ان کے پاس مال زیادہ ہو گیا، یعنی بہت زیادہ بکریاں بھیڑ ان کے پاس جمع ہو گئے، تو وہ مدینے سے باہر جا کے رہنے لگے۔ شہر کے اندر رہنا مشکل ہو گیا، اتنی زیادہ بکریاں ہو گئی، تو وہ باہر جا کے رہنے لگے۔ بہت زیادہ بکریاں ہو گئی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پاس ایک صحابی کو بھیجا، جاؤ ان سے زکوٰۃ وصول کرو۔ جب حضور کے وہ صحابی ان کے پاس گئے تو انہوں نے کہا زکوٰۃ، مسلمان زکوٰۃ کیا دے گا؟ یہ تو مسلمان سے زکوٰۃ لینا ایسے ہے جیسے ٹیکس لینا ہے۔ لہٰذا انہوں نے اس وقت زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا، لیکن بعد میں ان کو پشیمانی ہوئی، حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے دل میں مال کی محبت آ گئی ہے، اللہ تمہارے مال کو قبول کرنا نہیں چاہتا۔ سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی زکوٰۃ کو قبول نہیں کیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا تو انہوں نے اپنا مال لے جا کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں پیش کر کے عرض کیا میری زکوٰۃ لے لیجئے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا جس مال کو حضور نے قبول نہیں کیا اس مال کو ابوبکر کیسے قبول کر سکتا ہے؟ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی قبول نہیں کیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی قبول نہیں کیا، حضرت عثمان نے بھی قبول نہیں کیا۔ حضرت عثمان کے دور میں ان کا انتقال ہوا۔ تو کبھی کبھی مال آنے کی وجہ سے بندہ خراب ہو جاتا ہے، لہذا یہ سوچ لینا کہ میرے پاس مال آ گیا تو میں سکون کی زندگی گزاروں گا، میں عیش و عشرت کی زندگی گزاروں گا، مال آ جانے کے بعد میرے مسائل ایسے بدل جائیں گے، میرے حالات اس طرح جو ہے نا رخ تبدیل کر لیں گے، یہ سوچ ایمان والے کی نہیں ہو سکتی۔ ایمان والا مال کو دیکھ کر یا دولت کی بنیاد پر اپنے مسائل کا حل نہیں چاہتا۔ ایمان والا تو اپنے رب کے سامنے جھک کر اور رو کر گڑ گڑا کر اپنے مسائل کا حل چاہتا ہے۔ اور موجودہ زمانے میں مال آ جانا یہ فتنے سے خالی نہیں ہے۔ لوگوں کے پاس مال آ جائے تو کئی لوگ اپنے ہاتھوں سے اپنے مال کو انگار لگا رہے ہیں، پٹاخے پھوڑ رہے ہیں، اور صاحب گھروں پہ لائٹنگ ڈال کے اپنے مال کو آگ لگا رہے ہیں۔ یہ کرنٹ کیا ہے؟ آگ ہی کی ایک قسم ہے۔ یقین نہیں آئے تو ذرا جا کے پکڑ کے دیکھو، زندہ رہتے جل جاتے کیا ہوتا۔ تو جو ہے نا اپنے مال کو خود آگ لگا رہے ہیں۔ یہ اپنے گھروں پہ لائٹنگ ڈالنا، یہ مت سمجھیے ہمارے گھر چمک رہے ہیں، اپنے مال کو خود اپنے ہاتھوں سے انگار لگا رہے ہیں، اپنے مال کو خود اپنے ہاتھوں سے جلا رہے ہیں۔ اب شادیوں کا سیزن آئے گا، دیکھو کس طرح کی لوگ حرکتیں کر رہے ہیں۔ لوگ لے جا کے یہ مردہ مزاروں پہ جو ہے نا پھول چڑھاتے ہیں، چادر چڑھاتے ہیں، یہ کھڑے ہوئے دولہے کے اوپر چادر چڑھاتے ہیں۔ سیرا باندھنا کیا ہے؟ سیرے میں اور مزار کی چادر کے اندر کوئی فرق نہیں ہے، وہ بھی وہی چیز ہے، وہ بھی وہی چیز ہے، بس فرق اتنا ہے وہ لیٹے ہوئے شخص کو ڈالی جا رہی ہے، یہ کھڑے ہوئے مردے کو باندھ رہے ہیں، بس بات اتنی ہی ہے۔ یہ سیرا باندھنا، یہ کرنا، یہ سب غیروں کے طریقے ہیں۔ مال آ گیا تو مسلمان اپنے مال کا بے جا اسراف، غلط جگہ پر خرچ کرنا، یہ مسلمانوں کی بھی عادت بن چکی ہے۔ یاد رکھیے اپنے مال کی حفاظت کیجیے، اپنی جان کی حفاظت کیجیے، اپنے صحت کی حفاظت کیجیے، اپنے ایمان کی حفاظت کیجیے۔ رمضان المبارک کے اندر بہت زیادہ لوگوں کا دین کا جو ہے نا مزاج بن جاتا ہے، دین کا جذبہ لوگوں کے اندر آ جاتا ہے، جس کے نتیجے میں تھوڑی بہت دین کی جستجو اور دین کی طلب، دین کی تڑپ ان کے اندر آ جاتی ہے۔ تو ایسی صورت کے اندر دو چار لوگ بیٹھ گئے، دین کی باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو ہم ایسے لوگوں سے کہنا چاہتے ہیں آپ حضرات بیٹھیں، آپس میں گفتگو کریں۔ اگر آپ کے بیچ میں کوئی عالم نہیں ہے تو آپ صرف فضیلت کی بات کیجئے، یہ پڑھنے سے یہ اتنی فضیلتیں ہیں، یہ کرنے سے یہ مسئلہ حل ہوگا، یہ کرنے سے یہ ہوگا، آپ اتنی حد تک بات کیجئے، مسائل میں مت الجھیے۔ آپ مسائل میں الجھیں گے آپ بھی برباد ہوں گے، دوسروں کے دین کو بھی برباد کریں گے۔ اور موجودہ زمانے میں دین کے نام پر ایمان کو لوٹنے کی ایک فضا اور ایک ماحول چل رہا ہے، اس لیے اپنے ایمان کی حفاظت کرنے کی کوشش کیجیے۔ کوئی بھی نیا بندہ آ کے کوئی نئی بات آپ کے سامنے پیش کرے، کوئی نیا مسئلہ آپ کے سامنے پیش کرے، کوئی نیا ذکر آپ کو بتائے، کوئی نئی بات آپ کو بتائے، آنکھ موچ کے قبول مت کیجیے۔ فوراً اپنے جس عالم کے اوپر آپ کو اعتماد ہو اس عالم کے پاس جا کر وہ مسئلے کا حل پوچھیے، اس کے بعد اس مسئلے کے مطابق اگر وہ صحیح ہے تو عمل کیجیے، ورنہ پھر وہ مسئلہ تو دور کی بات، وہ مسئلہ بتانے والے سے بھی دور رہنے کی کوشش کیجیے، ورنہ کئی دفعہ ایسا ہو رہا ہے لوگ دین سمجھ کر، ذکر سمجھ کر وہ کام کرتے جا رہے ہیں، نتیجے میں ان کا ایمان ان کے سینوں سے نکلتا جا رہا ہے۔
اس لیے اپنے ایمان کی حفاظت کی فکر کرنا بھی بہت زیادہ ضروری ہے۔ رمضان المبارک میں بہت سارے لوگ نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، ذکر و تلاوت کرتے ہیں۔ اب اس کے اندر اب ہر مسلک کے لوگ ہر مسجد میں آتے ہیں، تو اب ایسے بیٹھے بیٹھے مسلکوں کی بحثیں بھی ایک دوسرے کے درمیان چھڑ جاتی ہیں، تو لہذا اب صاحب یہ ایسا نہیں ہے، ایسا ہے، وہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، اس طرح کی باتیں بھی لوگوں کے درمیان عام ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور رمضان المبارک کے بعد اب وہ بحث اور بھی آگے بڑھنے لگتی ہے۔ اس لیے یہ مسلکوں کے جھمیلے چھوڑ دیجئے، یہ مسلکوں کی بحثیں چھوڑ دیجئے، ساری ملت مسلمہ ایک جسم اور ایک بدن کی طرح رہ کر زندگی گزارنے کی ضرورت ہے۔ آج کل لوگ مسلکوں کے اوپر کھڑا کرنے کے لیے اتنی کوشش کر رہے ہیں جس کی کوئی انتہا نہیں ہے، اور اس کے پیچھے اتنا لگ جاتا ہے گویا کہ اب انہیں کافر ہے، اس کو مسلمان بنے تک چھوڑوں گا نہیں میں، اتنا اس کے پیچھے لگ جاتا ہے، یہ کتاب میں یہ ہے دیکھو، یہ کتاب میں یہ ہے دیکھو، یہ کتاب میں یہ ہے دیکھو۔ ارے بھائی انہیں کلمہ پڑھنے والا ہے نہیں، کلمہ پڑھ رہا ہو مسلمان ہے، جنت میں جائے گا یا نہیں جائے گا؟ جائے گا، بس کافی ہے، اس کے مطابق اس کو عمل کرنے دو۔ غیر ضروری جو ہے نا اس کے پیچھے اتنا پڑھتے ہیں، اتنا پیچھے پڑھتے ہیں جس کی کوئی انتہا نہیں۔ ایک نوجوان بچے کو تھوڑے بہت حدیث کا شوق پیدا ہو گیا رمضان المبارک کے اندر، تو اب اس کو 2-3 بچوں کے پیچھے اتنا پڑ گیا، انہوں کاروبار کر رہے تو کاروبار کی بھی جگہ جگہ جا کے کتابیں بتا رہا، پریشان کر کے رکھ دیا۔ آخر میں انہوں بولے یہ دین کے قریب جانا پریشان ہونے کے سوا کچھ بھی نہیں ہے، اپن دین سے دور تھے تو اچھے تھے۔ تو لوگوں کا ذہن ایسا بن جائے گا۔ اس لیے آپ حضرات سے ہماری خواہش ہے یہ مسلکی جھگڑوں کے اندر مت الجھیے۔ ایک مرتبہ ہمارے پاس کچھ لوگ آئے، میں بارہا عرض کرتا رہتا ہوں آپ لوگوں کے سامنے، 3 لوگ آئے اور آگے ایک جنے بول رہا صاحب ہم ہاتھ جو ہے نا ہم سینے کے اوپر باندھتے، ایک جنے بول رہا ہم ناف کے اوپر باندھتے، اور ایک جنے بول رہا ہم جو ہے نا ناف کے نیچے ہاتھ باندھتے ہیں۔ اب حدیث میں یہ بھی ہے نا مفتی صاحب، حدیث میں یہ بھی ہے نا مفتی صاحب، ہاتھ یہاں باندھنا چاہیے، حدیث میں جو ہے نا ناف کے اوپر باندھنے کا ذکر ہے، لہٰذا وہاں ہاتھ باندھنا چاہیے۔ تو لہٰذا ہم نے کہا کہ بھائی حدیث کے اندر ہے، آپ کو پکا یقین ہے، آپ نے کسی سے تحقیق کر لی ہے، عمل کیجئے، بحث مت کیجئے۔ حدیث میں ہے کیا ہاتھ یہاں باندھو بول کے بحث کرو، یہ حدیث میں ہے کیا؟ ہاتھ یہاں باندھو ٹھیک ہے، یہ حدیث میں ہے، یہاں باندھو بول کے بحث کرو، یہ حدیث میں تھوڑی ہے، یہ حدیث میں نہیں ہے، تو پھر یہ کیوں کر رہے؟ لہذا ہاتھ یہاں باندھو، یہاں باندھو، اللہ نماز کو قبول کر لیتا۔ ارے اللہ تو اس کی بھی نماز کو قبول کر لیتا جس کے ہاتھ نہیں ہے، جس کے ہاتھ ہی نہیں ہے اللہ اس کی بھی نماز کو قبول کرتا ہے۔ تو لہٰذا یہ ہاتھ یہاں باندھنا، پیرا ایسے رکھنا، لہذا ایسی نماز پڑھیے جو سنت و شریعت کے مطابق ہو، جس کے اندر عاجزی نظر آئے، انکساری ہو، ایسا محسوس ہو کہ ایک بندہ ہے جو اپنے آقا کے سامنے ٹھہرا ہوا ہے، اس طرح عاجزی انکساری آپ کی نماز سے ظاہر ہو جائے، یہ کافی ہے۔ تو اس طرح نماز ہمیں پڑھنے کی ضرورت ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے رمضان المبارک کے اندر جن جن نیکیوں کی طرف ہم لوگوں نے قدم اٹھایا تھا، رمضان کے بعد بھی ان نیکیوں پر جمے رہنے کی کوشش کیجیے، اور گناہوں سے ایسی نفرت کیجیے جس طرح ہم غلاظت سے نفرت کرتے ہیں۔ کوئی بھی غلاظت کے قریب جانا نہیں چاہتا، غلاظت کے قریب تو چھوڑو صاحب، غلاظت کی بو سونگھنا گوارا نہیں کرتا۔ تو ایسے ہی گناہوں سے ہمارے اندر ایسی نفرت ہونی چاہیے کہ گناہ کرنا تو دور کی بات ہے کہ گناہ کے تذکرے سے بھی ہم کو نفرت ہو جائے، ایسا جذبہ ہمارے اندر ہونا چاہیے۔ نوجوان بچوں سے میں کہنا چاہتا ہوں رمضان المبارک کے بعد آپ حضرات گھومنے پھرنے کے بہانے سے اپنے اوقات کو ضائع مت کیجیے۔ بھائی یہ پارک کو جا رہے ہیں، وہ پارک کو جا رہے ہیں، وہ اسٹیٹ جا رہے ہیں، یہ اسٹیٹ کو جا رہے ہیں، وہاں وہ چیز ہے دیکھنے کی، وہاں جا رہے ہیں۔ حیرت تو یہ ہے بعض نوجوانوں کی زبان سے میں نے یہاں تک سنا ہے، ارے عید کا دن ہے، وہ میں آج تک برلا مندر نہیں دیکھا، ذرا جا کے دیکھ کے آ جاتا ہوں نا۔ مسلمان ہیں، خالی گھومنے کا جذبہ ایسا آ گیا، کہاں جانا چاہیے کہاں نہیں جانا چاہیے وہ تک احساس نہیں ہے، وہ تک احساس نہیں ہے مسلمان۔ غیروں کی عبادت گاہوں سے مسلمانوں کا کیا لینا دینا ہے، اور وہاں وہ چیز دیکھنے کے واسطے انہوں جا رہے صاحب۔ بلکہ حدیث کے اندر تو یہاں تک منع کیا گیا ہے کہ کسی بڑے سے بڑے بزرگ کی قبر کی زیارت کر کے بھی مت جاؤ، زیارت کی نیت کر کے مت جاؤ، یہاں تک منع کیا گیا ہے۔ اور ہم ہیں کہ صاحب مندروں کی زیارت کرنے کے لیے مسلمانوں کے بچے جا رہے ہیں،
وہاں وہ ہے تو وہاں چلے گئے، یہاں ہے تو یہاں یہ چلے گئے۔ گھومنا پھرنا، سیر و تفریح کرنا یہ اسلام کے اندر ممنوع نہیں ہے، لیکن شریعت کی دھجیاں اڑا کے آپ جائیں گے تو یہ کہاں تک درست ہوگا؟ تعبید ہو گئی، لباس بدل گیا، ماحول بدل گیا، چہرہ بدل گیا، سر کے بال بدل گئے، بولنے سوچنے کا انداز بدل گیا۔ اب گاڑیاں چلا رہے ہیں تو اتنی تیز رفتار گاڑیاں چلا رہے ہیں جس کی کوئی انتہا نہیں۔ 2 دن کے اندر 6-7 ایکسیڈنٹ کے واقعات آپ کے سامنے آ گئے ہیں، اور 3-4 پانی میں ڈوب کے مرنے کے واقعات آ گئے۔ عید کے موقع پہ نہانے گئے، تیرنے گئے، 3-4 دوست مل کے، مسلمان بچے ابھی جوان ہو رہے تھے، ایسے بچے گئے ڈوب کے مر گئے۔ لہٰذا جذبات کو قابو میں رکھ کر کام کرنے کی کوشش کیجیے۔ عید کا دن ہے، مغرب کی نماز کا وقت ہے، ہمارے مراد نگر کی چھوٹی مسجد کے سامنے اتنی تیز رفتار 3-4 نوجوانوں نے گاڑیاں چلائی، 6 کے 6 زخمی ہو گئے۔ کسی کا پیر ٹوٹ گیا، کسی کا سر پھٹ گیا، کسی کے ہاتھ چھل گئے، پورے کے پورے زخمی ہو گئے۔ بلکہ بعض تو ایسے ہو گئے اپنے پیر پہ ٹھہر کے یہاں سے وہاں تک چلنے کے قابل بھی نہیں رہے۔ کیا فائدہ ایسے جذبات؟ اور افسوس تو یہ اس میں سے ایک حافظ قرآن بھی ہے۔ تو اس لیے بھائیو ذرا خواہشات پورے کرو۔ خواہشات ہم نہیں کریں گے تو کون پورے کریں گے؟ یہاں پہ دنیا میں خواہش ہمارا کچھ پوری کر لینے کا ہے نا، لیکن خواہش کو ذرا قابو میں رکھ کے پورا کرو۔ ہم آپ سے یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ دنیا ہے تو یہاں پر تم اپنی خواہشات پورے مت کرو، خواہشات پورے کرو، لیکن دوسروں کو دکھانے کے واسطے خواہش پوری مت کرو۔ میں 1000 کا کپڑا پہن سکتا ہوں، میرے اندر اتنی قوت ہے، تو دوسروں کو دکھانے کے واسطے میں 1001 روپے کا کپڑا پہننا میرے لیے جائز نہیں ہے۔ میں اس سے اچھے کپڑے پہن کے بتاتا ہوں، بول کے صاحب اس سے اچھے پہن کے بتا رہے، یہ اس کو خواہش نہیں بولتے، اس کو حماقت بولتے ہیں، اس کو حماقت بولتے ہیں، خواہش نہیں بولتے۔ خواہش میری کیا ضرورت ہے، میری کیا حیثیت ہے، میں اس کے مطابق جو ہے نا اپنی زندگی کو گزار لوں، اتنا کافی ہے۔ دوسرے کیا بولتے کہ کیا نہیں کی، بول کے 500 روپے میٹر کپڑا پہننے کی میری طاقت ہے، ارے انہوں میرے کو کیا بولتے کیا نہیں کہ امام صاحب ایسے کپڑے بول رہے، امام صاحب جا کے 60 روپے میٹر کا کپڑا لا کے پہن لے رہے، یہ بھی غلط ہے۔ دوسروں کو دیکھنا چھوڑ دیجئے، اس کے پاس اتنا بڑا موبائل ہے، میرے پاس اتنا چھوٹا ہے، اس کو بتانے کے واسطے جو ہے نا انہیں اس سے بڑا موبائل لے کے گھوم رہا۔ بھائی آپ کو جیسی ضرورت ہے آپ اپنی خواہش پوری کیجئے۔ میرے وہ دوست کریں وہ گاڑی ہے، لہٰذا میں بھی ایسی گاڑی لیتا ہوں، پیٹرول ڈالنے پیسے نہیں ہیں، بلٹ پہ پھر رہا ہے، منگ کے پیٹرول ڈال لے رہا ہے۔ ایسا مت کرو، اپنی ضرورت، میری خواہش میری طاقت کے اندر ہے یا نہیں ہے تو ضرور پوری کرو۔ یہ دوسروں کی دیکھا دیکھی کی چکر میں ہمیشہ تکلیف اٹھاتے ہیں اور ہمیشہ مصیبت اور مشقت میں لوگ پڑ جاتے ہیں۔ اس لیے عید کے موقع پر بھی دوسروں کو دیکھ کے اپنی خواہشات پوری مت کرو۔ اپنے دل میں کتنا جذبہ ہے، میں شریعت و سنت کو ٹھکرائے بغیر اپنی خواہش کیا پوری کر سکتا ہوں، وہ ضرور پوری کیجیے۔ اگر میری خواہش کے مقابلے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی سنت آ رہی ہے تو میں اپنی خواہش کو دفن کروں گا، سرکار کی سنت پر عمل کروں گا، ایسی خواہش پر عمل نہیں کروں گا۔ یہ جذبہ تمام مسلمانوں کا ہونا چاہیے۔ اور آخری بات یہ ہے، رمضان المبارک کے بعد شوال کے 6 روزے رکھنا، یہ بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر یہ بات ارشاد فرمائی ہے، ترغیب دلائی ہے۔ لہذا جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے قوت دی ہے، طاقت دی ہے، صلاحیت دی ہے اور وہ لوگ آسانی سے رکھ سکتے ہیں شوال کے روزے، وہ لوگ شوال کے روزے رکھ لیں، شوال کے روزے چھوڑے نہیں۔ حدیث کے اندر ہے جو رمضان کے بعد شوال کے 6 روزے رکھ لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو پورے 1 سال روزہ رکھنے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ معمولی فائدہ نہیں، معمولی ثواب نہیں ہے، بہت بڑا ثواب ہے اس کا۔ اس لیے جن لوگوں کو قوت اللہ نے دی ہے وہ شوال کے روزے بھی رکھنے کی کوشش فرمائیں، اور بہت آسان ہے، رمضان کے روزے رکھ کے ماشاءاللہ پریکٹس ہو چکی ہے، تو لہٰذا رمضان کے بعد شوال کے روزے رکھنے کی بھی کوشش کریں اور اس کا اہتمام کریں۔ اچھا، یہ 6 روزے جو ہے نا، اب بعض لوگ سمجھیں گے 3 دن گزر گئے تو ہمارے 3 روزے چھوٹ گئے، اب 3 روزے 3 روزے رکھ لیں گے، ایسا نہیں ہے۔ یہ روزے آپ پورے شوال کے مہینے میں جب چاہے رکھ سکتے ہیں، اور یہ روزے لگاتار رکھنا بھی ضروری نہیں ہے۔ یہ روزے آج رکھ لیے، 2 دن کے بعد ایک رکھ لیے، 3 دن کے بعد ایک رکھ لیے، اس طرح بھی ہم روزہ رکھ سکتے ہیں۔
لہذا جب ہم کو موقع ملے ان دنوں کے اندر ہم روزہ رکھنے کی کوشش کریں۔ عید کے فوری بعد رکھ لیے تو جو ہے صاحب تسلسل کے ساتھ مسئلہ آسانی کے ساتھ حل ہو جاتا ہے، اس لیے عید کے فوری بعد رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے، ورنہ اگر ایسا نہ ہو تو جب چاہے آپ روزہ رکھ سکتے ہیں۔ دوسری ایک بات اس سلسلے میں یہ عرض کرنی ہے کہ اگر ہم تھوڑی کوشش کریں گے تو روزہ رکھنا آسان ہو جائے گا۔ بہت سارے لوگوں کے رمضان کے روزے چھوٹ چکے ہیں۔ وہ لوگ یہ مت سمجھیے رمضان گیا کام ختم ہو گیا۔ جن لوگوں کے روزے چھوٹ گئے ہیں، چاہے وہ کاروبار کے بہانے سے ہو یا تجارت کے بہانے سے ہو، ملازمت کے بہانے سے ہو، کسی اور بہانے سے جن لوگوں نے رمضان کے روزے چھوڑے ہیں، تو ایسا نہیں چھوٹ گئے چاندو، آپ ان روزوں کی قضا کیجئے۔ اگر آپ ان روزوں کی قضا نہیں کریں گے گنہگار ہوں گے، اللہ کی نظر میں مجرم ہوں گے، اس لیے ان روزوں کی قضا کر لیجئے۔ جن لوگوں کے جتنے روزے چھوٹ گئے ہیں وہ لوگ فوری اپنے روزوں کی قضا کرنے کی کوشش کریں۔ اور یہ جو شوال کے روزے ہیں، بہتر یہ ہے ہر پیر اور جمعرات کو آپ روزہ رکھ لیں۔ جو لوگ لگاتار نہیں رکھ رہے ہیں ان لوگوں کے لیے ہمارا مشورہ یہ ہے ہر پیر اور جمعرات کو رکھنے کی کوشش کریں، تاکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر پیر اور جمعرات کو روزہ رکھا کرتے تھے، تاکہ ہم اس کی شوال کے یہ 6 روزوں کی برکت کی وجہ سے یہ سنت پہ عمل کرنا آسان ہو جائے اور ہر پیر اور جمعرات کا روزہ ہماری زندگی کا معمول بن جائے۔ اس لیے اگر اس طرح کا عمل بھی ہو جائے گا تو انشاءاللہ اس کے ذریعے اور ایک سنت بھی زندہ ہو سکتی ہے۔ لہذا ابھی شوال کے اور باقی دن ہیں، لہذا شوال کے 6 روزے رکھنے کی بھی کوشش کریں۔ رمضان میں ہم سحر میں اٹھ رہے تھے، ماشاءاللہ 3:30 بجے اٹھ جا رہے تھے، کوئی 3:15 ہی کو اٹھ رہے تھے۔ اب اتنی جلدی بھی اٹھنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ حضرات جو ہے نا فجر سے اذان سے جو ہے نا آدھا گھنٹہ بھی پہلے اٹھ جائیں گے تو آپ کی تہجد ہو جائے گی۔ لہٰذا تہجد رمضان میں ہم پڑھ رہے تھے، رمضان کے بعد بھی تہجد پڑھنے کا اہتمام کریں۔ رمضان کے بعد تہجد ہرگز نہ چھوڑیں۔ تہجد پڑھنے کے کئی فوائد ہیں، اس میں سب سے بڑا فائدہ یہ ہے بندہ اللہ کے قریب ہوتا ہے اور بندہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس بندے سے محبت کرنے لگتے ہیں، تو کتنا بڑا کام ہمارا ہو جائے گا کہ ہم اللہ کے سامنے رات کے آخر حصے میں سر کو جھکائیں اور اللہ کی محبوبیت کو حاصل کر لیں۔ اس لیے تہجد کا اہتمام رمضان میں ہم کر رہے تھے، تو رمضان کے بعد بھی تہجد کا اہتمام کرنے کی کوشش کریں، اس کو نہ چھوڑیں، اللہ کا ذکر کرنا نہ چھوڑیں، قرآن کی تلاوت ہرگز نہ چھوڑیے۔ آپ رمضان میں 1 پارہ پڑھ رہے تھے، اب آدھا پارہ پڑھیے، آدھا پارہ نہیں ہو سکتا پو پارہ پڑھیے، پو پارہ نہیں ہو سکتا 1 رکوع پڑھیے، 1 رکوع نہیں پڑھ سکتے تو آخر میں بھائیوں کم سے کم 1 آیت پڑھیے، قرآن کھولیے 1 آیت پڑھیے، بند کر دیجئے، قرآن سے اپنا تعلق برابر باقی رکھیے، قرآن سے تعلق کو ختم مت کیجئے رمضان کے بعد۔ اللہ تعالیٰ صحیح علم و عمل کی اپنے کرم سے توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔